راستے میں جو مسجد یا موقع ایسے آمین جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آزمائن کا قیام یا نماز پڑھنا معمولی ہو، ان کی زیارت کرتا جائے، روح نوافل پڑھنے یا ذکر تلاوت وغیرہ کرے۔ اس طرح کی جو کنویں راستے میں ایسے آوے ان کا پانی برکت کے حصول کے نیت سے پیے۔ ان میں سے بعض کا بیان 10ویں فصل میں آئے گا، اور ان کے علاوہ دوسرے رسائل سے تلاش کرے۔ معلم الحجاج اور زیارت الحرمین جن کے شرح میں ذکر آ چکا ہے، ان میں بھی بہت سے موقع ذکر کیے گئے ہیں، ان کو غور سے پڑھے اور موقع کی تحقیق کرے۔ ان سب میں معاشی میں جو الخلیف کے قریب ہے وہاں نماز پڑھنا زیادہ اہم ہے کہ شافعیہ اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور بعض علماء سے اس کا واجب ہونا نقل کیا گیا ہے۔ شرح مناسک نووی: جب مدینہ طیب قریب آ جائے تو بہت زیادہ ذوق و شوق میں غرق ہو جاوے، کثرت سے درود شریف بار بار پڑھے۔ اگر سواری پر ہو تو اس کو تیزی چلانے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ طیب قریب ہوتا تو اپنی سواری کو تیزی چلاتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: سب سے برا شوق اس دن ہوتا ہے جب مشتاق کے خیمے معشوق کے خیموں کے قریب ہو جاوے، جب مدینہ طیب کی دیواروں پر نظر پڑ جاوے اور اس کے معطر باغ نظر آنے لگے جو بیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے نظر آنے لگتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سواری سے نیچے اتر جاوے اور روتا ہوا ننگے پاؤں چلے۔ جب ہم نے اس محبوب کے شہر کے نشانات دیکھے جس سے نشانات کے پہنچانے کے واسطے نہ ہمارے پاس دل چھوڑا نہ عقل چھوڑی، تو ہم اپنی سواریوں سے اتر گئے اور اس کے اکرام میں پیدل چلنے لگے، اس لیے کہ شان سے یہ بہت بعید بات تھی کہ اس کے پاس سوار ہو کر جاوے۔ پہلے مراد وزاری کے متعلق لکھا ہے کہ وذوالحلیفہ سے جو تقریباً 6 میل ہے پیدل چلنے لگتے تھے، اور حق یہ ہے کہ اس جگہ پاؤں کے بجائے سر کے بل بھی چلے تو اس جگہ کے حق کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہم اغفر لی۔ اگر میں تمہارے خدمت میں پاؤں کے بجائے آنکھوں سے چل کر آتا تب بھی میں حق ادا نہ کر سکتا، اور میں نے آقا تمہارا اور ہی کون سا حق ادا کیا جو یہی ادا کرتا۔ جب مدینہ پاک میں محبوب کے منزل کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے محبت کو بھڑکا دیا، اور جب وہاں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنایا تو ساری بیماریوں سے شفا ہوگی کہ اب نہ کسی قسم کا مرضی ہے نہ تکلیف۔ جب فیصلہ مدینہ آ جائے تو درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کا حرم آ گیا، اس کو تو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کے برائی سے بچنے کا سبب بنا دے آمین۔ اس کے بعد اس کے پاک شہر کے خیر و برکت کے حاصل ہونے کی دعا کرے اور اس کے ادا بجائے لانے کی توفیق کی دعا کرے اور کسی مناسب حرکت میں ابتلا سے بچنے کی دعا کرے اور خوب دعا میں کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔